آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ $110 کے اوپر ہے اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے۔ یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا، لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں۔ جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی، تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے، تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے، 295 ہونی چاہیے۔ تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں 295 کا کیا، یہاں پر وہ 145 کا کر دیا، حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا۔ اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے، میں بھی حکومت ہوں، آپ بھی حکومت ہے، ہم سب کو مل کر، یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کی جیب میں نہیں جاتی ہے، جبکہ الزام ظاہر کوئی بات نہیں ہمیں آنا چاہیے، یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا، یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے۔ مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس اگر ہم مینٹین کریں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں کوئی کچھ دنوں میں کوئی متوقع ہے، لیکن میں بات کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں، پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بات موقع ملے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی، کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے تو 102 ارب روپیہ ہے، 102 ارب روپیہ۔ اب کہنا بڑا آسان ہے 102 ارب روپیہ، لیکن 102 ارب کتنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں گا، پر منتھ 102 ارب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا، وہ 102 ارب روپے ہے جی۔ 102 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی، جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا، وہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے۔ 45 ارب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ، پوری حکومت چلانے کا، ہر منسٹری چلانے کا، سب خرچے کا خرچہ سویلین گورنمنٹ چلانے کا، ساری کورٹس چلانے کا، جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے، پولیس کا نظام چلانے کا ہے، سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، جو ہر سال اتفاق سے PI نقصان بھی کرتی ہے۔ وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے، آج ہم 102 ارب روپیہ نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پر پہ، یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سر 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے بورو کرنے جاتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا ہے، وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا، لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا۔ لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں، وہ پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیتی ہے، ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے۔ اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں، اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈ حکومت کے بیچے ہیں وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے، 12% پہ قرض دے رہی ہے، واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ، کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں۔ تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہے، ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے، بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے، تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں، جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے، دودھ کی ایلسی کھولنی ہے، خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے، اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے۔ جب وہ ایلسیاں نہیں کھلتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی ہے۔ اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی، یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات۔ جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا، یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں۔ مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، PSO وغیرہ کے پاس، اور وہ نہیں کر سکتے، وہ بینک ان کو ایلسی نہیں کھولتی ہے، ڈیلے کرتی ہے بینک، تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے۔
اچھا فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں. اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی. عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے. تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا، تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی، تو صرف نااہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا. تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے، اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے، پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ LNG خرید سکے. پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، پی ایس او کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو پی ایس او کو قرض لینا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے، 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے. اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی. خان صاحب کی حکومت میں پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے LC نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے. SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ پنجاب اور KP میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں. 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں. اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی، ورنہ SNGPL جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے. مجھے PSO کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے، ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے، ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے. ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے، یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے، یہ ملک غریب ہے. ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.